شام تک میرا ذہن سیلویا میں ہی الجھا رہا، وقت کاٹے نہیں کٹ رہا تھا۔ ٹھیک 5:45 میں احاطے میں پہنچ گیا۔ تاریکی پھیل چکی تھی۔ احاطے میں اس وقت باب صادق اور اس کے ایک بھتیجے کے سوا اور کوئی نہیں ہوتا تھا۔ میں 1-2 بار پہلے بھی چہل قدمی کرتا ہوا احاطے کی طرف آ چکا تھا۔ بھینس اور بکری کے چھوٹے چھوٹے بچوں کی اچھل کود دیکھ کر مجھے اچھا لگتا تھا۔ اس کے علاوہ باب صادق کی باتیں بھی مزہ دیتی تھیں۔ میں احاطے میں پہنچا تو رنگ رنگیلا بابا صادق ایک گوشے میں بیٹھا نظر آ گیا۔ ایک نوجوان بھی اس کے پاس بیٹھا تھا۔ مجھے دیکھ کر باب صادق نے نوجوان کو باہر بھیج دیا، مجھے اشارے سے بتایا کہ میں اندر چلا جاؤں۔ بابے کا اشارہ سمجھتے ہوئے میں اونچی چھت والے ایک لمبوترے گودام میں آ گیا۔ یہاں ایک طرف بھوسے کے بہت سے گٹھے پڑے تھے، ایک گوشے میں ڈیزل کے ڈرم دکھائی دے رہے تھے۔ ایک لالٹین کی روشنی اس گودام کے بس تھوڑے سے حصے کو روشن کر پا رہی تھی۔ میرا دل شدت سے دھڑک رہا تھا۔ مجھے کچھ معلوم نہیں تھا کہ سیلویا کیسے اور کدھر سے آئے گی۔ اگر کوئی غیر متعلق شخص مجھے یہاں دیکھ لیتا تو مصیبت کھڑی ہو سکتی تھی۔ بہرحال باب صادق کے ہوتے ہوئے مجھے زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں تھی۔ گودام کی ایک کھڑکی زمین سے قریباً 7 فٹ بلند تھی۔ کھڑکی کی دوسری طرف نیچے چھت کا ایک ڈھارا سا تھا۔ یہ ڈھارا حویلی کے عقبی صحن سے ملتا تھا۔ مجھے توقع نہیں تھی کہ سیلویا اس جانب سے آئے گی، لیکن وہ اسی جانب سے آئی۔ گھڑی کی سوئیاں ٹھیک 6 بجے کا وقت بتا رہی تھی جب کھڑکی کھلی اور مجھے کسی کا ہیولا نظر آیا۔ دھیان سے دیکھا تو وہ سیلویا تھی۔ وہ کھڑکی میں جھکی ہوئی تھی، اس کے لمبے بال آگے کی طرف جھول رہے تھے۔ میرا دل یک بارگی 1000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے دھڑک اٹھا۔ میں آگے بڑھا۔ سیلویا کھڑکی میں ٹانگیں لٹکا کر بیٹھ گئی۔ گودام کا فرش کافی نیچا تھا، وہ چھلانگ لگاتی تو پاؤں وغیرہ مڑنے کا اندیشہ تھا۔ پلیز میری مدد کرو، وہ شستہ انگریزی میں بولی۔ میں چند سیکنڈ کے لیے ہچکچایا، پھر ہاتھ اوپر اٹھا کر میں نے اس کی اسمارٹ کمر پر اپنی گرفت مضبوط کی اور تھوڑا سا اچھال کر اسے نیچے گودام میں اتار لیا۔ اترتے ہوئے اس کا پاؤں کسی چیز پر پڑا، وہ ذرا سا ڈگمگائی اور سنبھلنے کی کوشش کرتے ہوئے میرے بازوؤں میں آ گئی۔ اس کے نرم بال میرے چہرے پر پھیلے اور جسم کی خوشبو میرے حواسوں پر چھاتی چلی گئی۔ یہ محسوس کر کے میرے دل میں شادیانے بجنے لگے کہ سیلویا نے میرے بازوؤں سے نکلنے کی فوری کوشش نہیں کی۔ یہ بڑا امید افزا اشارہ تھا۔ میں نے اسے کچھ اور بھی اپنے قریب سمیٹ لیا۔ اس نے ذرا سا چونک کر میری جانب دیکھا۔ نیم تیرگی میں اس کے چہرے پر ایک شرمیلی مسکراہٹ چمکی اور ایک ادا کے ساتھ اس نے اپنا چہرہ میرے سینے میں چھپا لیا۔ کتنا بڑا فاصلہ تھا جو ہم نے لمحوں میں طے کر لیا تھا۔ موافق لمحے کبھی کبھی ایسے ہی خواہشوں کی پذیرائی کیا کرتے ہیں۔ جہاں ہم تھے وہاں کوئی نہیں تھا، اگر کوئی آتا بھی تو ہمیں فوری طور پر دیکھ نہیں سکتا تھا۔ سیلویا کے لمس نے مجھے ہی جانی کیفیت سے دوچار کر دیا۔ میں نے اس کے بالوں کو چوما، پھر میرے ہونٹ اس کی پیشانی پر اور پیشانی سے نیچے تک پھسلتے چلے گئے۔ وہ بھی جیسے سپردگی کی ادا بن گئی۔ ہم نے ابھی تک اظہار محبت نہیں کیا تھا، لیکن اتنی قربت کے بعد اظہار محبت کی کوئی ضرورت ہی نہیں رہ جاتی تھی۔ دفعتاً ایک آواز نے ہمیں بری طرح ٹھٹکا دیا۔ یہ گودام کا دروازہ کھلنے کی آواز تھی۔ پھر باب صادق کی آواز میرے کانوں میں گونجی، پتر اسلم، چھوٹا چودھری ادھر آ رہا ہے۔ بابے کی آواز میں موجود سراسیمگی نے مجھے دہلا دیا۔ میں نے سیلویا کو پیچھے ہٹاتے ہوئے کہا، عالمگیر ادھر آ رہا ہے، تم نکل جاؤ۔ میں نے ایک بار پھر اس کی کمر کو اپنے ہاتھوں کی گرفت میں لے کر اسے اوپر اٹھایا اور کھڑکی کی دہلیز پر چڑھا دیا۔ وہ سبک بدن تیزی سے کھڑکی میں اجل ہو گئی۔ میں نے پٹ بند کر دیا اور بھوسے کی اوٹ میں ہو گیا۔ عالمگیر کی آواز دروازے کے بالکل قریب سنائی دے رہی تھی، پھر وہ اندر آ گیا۔ میری دھڑکنیں پریشانی کے سبب درہم برہم ہو گئی تھیں۔ عالمگیر نے ڈیزل کے ڈرموں کا جائزہ لیا، کچھ دیر تک کھٹ پٹ کرتا رہا، پھر باہر چلا گیا۔ عالمگیر کے جانے کے 10-15 منٹ بعد باب صادق کے اشارے پر میں بھی گودام سے نکلا اور گاؤں کی تاریک گلیوں میں چلتا ہوا گھر پہنچ گیا۔ شوکت بے چینی سے میرا انتظار کر رہا تھا۔ میں نے شروع سے آخری تک سبھی کچھ اسے بتا دیا، صرف ان حسین لمحات کے بارے میں نہیں بتایا جو گودام کی نیم تیرگی میں میرے نصیب بنے تھے۔ بہرحال شوکت بھی پولیس والا تھا۔ وہ مجھے مسلسل کھوجی نظروں سے دیکھ رہا تھا اور چبھتے ہوئے سوال پوچھ رہا تھا۔ یہ سوال ہم دونوں کو بے حد پریشان کر رہا تھا کہ سیلویا مجھ سے کیا اہم بات کرنا چاہتی تھی۔ مجھے اپنے اوپر تھوڑا سا غصہ بھی آ رہا تھا
میں سیلویا کے قرب میں اس بری طرح کھو گیا کہ کوئی اور بات کر ہی نہ سکا۔ ہم دونوں قریباً 1 منٹ سے زائد وقت تک ایک دوسرے کے ساتھ رہے، لیکن ایک لفظ بھی نہ بول سکے۔ بہرحال جو ہوا وہ بھی کچھ کم اہم نہیں تھا، وہ ناقابل فراموش لمحے جو روح میں بس گئے تھے اور امر ہو گئے تھے۔ میں انہیں سوچتا تو لگتا تھا کہ جاگتی آنکھوں سے کوئی سنہرا خواب دیکھ رہا ہوں۔ اس گاؤں میں آتے ہوئے میرے ذہن کے کسی دور دراز گوشے میں شاید کسی الڑ مٹیار کا تصور موجود ہو۔ میں نے یہ سوچا ہو کہ گاؤں کی کسی خوبرو لڑکی سے ملاقات ہوگی، آنکھوں میں باتیں ہوں گی اور کسی کہانی کا آغاز ہوگا، لیکن جو کچھ ہو رہا تھا یہ میں نے ہرگز نہیں سوچا تھا۔ کہاں گاؤں اور کہاں لندن کی خوبرو حسینہ، اور کہاں ایک سہمی سہمی سی فضا میں پروان چڑھتا ہوا محبت کا پودا۔ باغپور کی وہ رات بھی اپنے دامن میں خوف اور غیر یقینی کیفیت لیے ہوئے تھی۔ بے شک عجیب الخلقت گرفتار ہو گیا تھا اور اس کی گرفتاری کے چرچے دور اور نزدیک پھیل گئے تھے، پھر بھی علاقے کے باسیوں کے ذہن خوف سے آزاد نہیں ہوئے تھے۔ ہر چہرہ اب بھی خوف کی علامت تھا اور اب بھی ہر آنکھ میں خوف منجمد دکھائی دیتا تھا۔ عجیب الخلقت کے بارے میں ان گنت سوالات اٹھ رہے تھے، اس حوالے سے خوفناک باتیں گھڑی جا رہی تھیں۔ حوالدار فدا حسین جیسے بے شمار لوگ اب بھی اس بات پر مصر تھے کہ یہ بد ارواح اور آسیب کا چکر ہے۔ آج سارا دن لوگ دور دور سے اس عجیب الوضع قاتل کو دیکھنے کے لیے آتے رہے تھے اور یہ سلسلہ اب تک جاری تھا۔ بہرحال ابھی کچھ دیر پہلے شوکت نے تماشائیوں کو سختی سے منع کر دیا۔ ایسے لوگ کو نہ صرف تھانے میں داخل ہونے سے روک دیا گیا تھا، بلکہ دوسرے دیہات سے آنے والوں کو گاؤں سے باہر نکال دیا گیا تھا۔ جاتے جاتے ڈی ایس پی صاحب ہدایات کر گئے تھے کہ ملزم سے فی الوقت کسی بھی طرح کی پوچھ گچھ نہ کی جائے، نہ ہی کوئی ایسا کام کیا جائے جس کے سبب اس کے مشتعل ہونے کا اندیشہ ہو۔ اگلے روز دوپہر کے وقت گاؤں کی سوگوار فضا کچھ اور بھی سوگوار نظر آنے لگی۔ ایک رات کے بد نصیب دلہا کمپاؤنڈر رحمت کی لاش پوسٹ مارٹم کے بعد گاؤں واپس پہنچ گئی تھی۔ رحمت کی موت سے ہر آنکھ اشک بار تھی۔ ظہر کے بعد شادی والے گھر سے رحمت کا جنازہ اٹھا تو ہر طرف کوہرام مچ گیا۔ یوں لگ رہا تھا کہ اگر قاتل پولیس کی تحویل میں نہ ہوتا تو غمزدہ لوگ اس کی دھجیاں اڑا دیتے۔ شام 4 بجے کے قریب بابا صادق پھر مجھ سے ملا۔ اس نے چپکے سے اطلاع دی کہ میم جی نے آج پھر پیغام دیا ہے۔ کیا کہتی ہیں؟ وہ کہتی ہے کہ کل والی جگہ پر آج پھر آئے گی، لیکن آج 7 بجے کا ٹائم ہے۔ ٹھیک ہے، میں آ جاؤں گا، میں نے کہا۔ بابا اپنے پوپلے منہ میں زبان گھما کر بولا، پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں، کل تو پتہ نہیں چھوٹا چودھری کیسے آ گیا، ورنہ شام کے بعد کوئی اس طرف کم ہی آتا ہے۔ 1-2 باتیں کرنے کے بعد صادق چلا گیا۔ شام ٹھیک 7 بجے میں ایک بار پھر گودام میں موجود تھا۔ کل کے خوشبودار لمحے ابھی تک دماغ میں چکرا رہے تھے، لیکن آج میں سب سے پہلے سیلویا سے کام کی بات کرنا چاہتا تھا۔ جو ہی گھڑی کی سوئیاں 7 کے ہندسے پر پہنچی، میں کھڑکی کی طرف دیکھنے لگا۔ وقت کی پابندی کے سلسلے میں انگریز مشہور ہیں۔ کل بھی سیلویا عین وقت پر آئی تھی۔ میں کھڑکی کی طرف دیکھتا رہا۔ 7 کے بعد 7:15 بجے، 7:30 بجے، پھر 8 کا وقت ہو گیا، لیکن وہ نہیں آئی۔ میری بے چینی عروج پر تھی۔ جب گودام کے دروازے پر بابے صادق کی شکل نظر آئی، اس نے مایوس کن لہجے میں کہا، اسلم پتر، آج میم جی نہیں آئے گی۔ کیوں، کیا ہوا؟ میں نے پوچھا۔ دونوں صاحب میم جی کے پاس بیٹھے تاش کھیل رہے ہیں۔ وہ بڑی مشکل سے ذرا دیر کے لیے کمرے سے باہر آئی تھی۔ اس نے مجھ سے کہا ہے کہ وہ آج نہیں آ سکتی۔ پھر اب کیا کیا جائے؟ میں نے پوچھا۔ بڑے پریشان لگ رہے ہو۔ جہاں دیدہ بابے صادق نے مجھے معنی خیز نظروں سے دیکھا۔ بات تو واقعی پریشانی کی ہے، پتہ نہیں وہ کیا کہنا چاہتی ہے۔ ہاں، پتہ نہیں، بابے نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ انداز میں ہلکی سی شوخی بھی تھی۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ بابے صادق نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، چلو کل تک اور انتظار کر لو، ویسے میرا ایک خیال اور بھی ہے۔ بابے نے ہچکچاتے ہوئے کہا، کیسا خیال؟ شاید میم اور تینوں صاحب 1-2 دن میں یہاں سے جانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ تمہارا مطلب ہے کہ وہ واپس لاہور چلے جائیں گے؟ شاید ایسا ہی ہو، لیکن ایک بات کا مجھے پکا پتہ ہے، وہ جانے سے پہلے ایک باری تم سے ملے گی ضرور۔ بابے کی چھوٹی چھوٹی آنکھوں میں ایک بار پھر دبی دبی شوخی چمک گئی۔ میں گھر واپس پہنچا تو شوکت تھانے گیا ہوا تھا۔ مالک مکان چاند سے معلوم ہوا کہ تھانے میں ملزم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کافی اور ادھم مچایا تھا۔
وہ کچھ کھا پی بھی نہیں رہا۔ شوکت صاحب اسی کو دیکھنے گئے ہیں۔ سردی آج بھی کڑاکے کی تھی، تیز ہوا بھی چل رہی تھی، صحن میں نیم اور دھریک کے درخت جھوم رہے تھے۔ یوں لگتا تھا کہ یہ اس ڈر کی پرچھائیاں ہیں جو گاؤں کی گلیوں میں رینگ رہا ہے اور در و دیوار پر سرسرا رہا ہے۔ میں مسہری پر لیٹ گیا اور ایک بار پھر سیلویا کے بارے میں سوچنے لگا۔ وہ فرنگن تھی، لیکن ان فرنگیوں سے کتنی مختلف تھی جو عرصہ دراز تک متحدہ ہندوستان پر ظلم ڈھاتے رہے اور صفاقی سے مسکراتے رہے تھے۔ اسے چند دن پہلے دیکھا تھا، لیکن یوں لگتا تھا کہ برسوں سے اسے جانتا ہوں۔ اس کا بولنا، اس کا مسکرانا، اس کا شرمانا، سب کچھ میرے دیس کی لڑکیوں جیسا ہی تھا۔ کہتے ہیں کہ نمک کی کان میں ہر شے نمک ہو جاتی ہے، لیکن وہ تو فرنگیوں کے ملک میں رہتے ہوئے اور نسلاً فرنگی ہوتے ہوئے بھی فرنگی نظر نہیں آتی تھی۔ وہ تنہائی میں مجھ سے کیا کہنا چاہتی ہے؟ یہ سوال ایک بار پھر ہتھوڑے کی طرح میرے سر پر برسنے لگا۔ 95% امکان اس بات کا تھا کہ سیلویا اس خطرناک قاتل کے بارے میں ہی کچھ کہنا چاہتی ہے جو پچھلے تقریباً 36 گھنٹوں سے حوالات کی سلاخوں کے پیچھے ہے۔ کچھ بول رہا ہے، نہ کچھ بتا رہا ہے، اور نہ ہی شاید کچھ کھا پی رہا ہے۔ شوکت رات 12-1 بجے کے قریب تھانے سے واپس آیا۔ اس وقت تک میں سو چکا تھا۔ صبح سویرے اطلاع آئی کہ قریبی دیہات جاگوال کے چودھری کے گھر چوری ہو گئی ہے۔ کافی روپیہ اور زیور گیا تھا۔ چودھری سے شوکت کے قریبی تعلقات بھی تھے۔ شوکت ابھی تک پوری طرح ٹھیک نہیں ہوا تھا، پھر بھی اسے جاگوال جانا پڑا۔ جاتے جاتے اس نے مجھے بھی اپنی کٹارہ جیپ میں سوار کر لیا۔ جاگوال میں ضابطے کی کارروائی مکمل کرنے میں قریباً 3 گھنٹے لگ گئے۔ چودھری کی اس اہم واردات کے باوجود جاگوال گاؤں میں بھی عجیب الخلقت قاتل کی باتیں ہی ہو رہی تھیں۔ توہم پرست لوگ نئے نئے شوشے چھوڑ رہے تھے۔ اسے قرب قیامت کی نشانی قرار دیا جا رہا تھا۔ کچھ لوگ سرگودا سے اخبار بھی لے آئے تھے۔ اخبار میں عجیب الخلقت شخص کی خبر کو نمایاں طور پر شائع کیا گیا تھا۔ ہم جاگوال سے فارغ ہو کر دوپہر 12 بجے کے قریب واپس باغپور پہنچے۔ باغپور میں ایک اور سنسنی خیز خبر ہماری منتظر تھی۔ ابھی ہم باغپور سے باہر ہی تھے کہ سفید کپڑوں والے ایک پولیس ملازم نے ہاتھ کے اشارے سے ہماری جیپ کو روکا اور یہ دھماکہ خیز اطلاع دی کہ خونی شخص حوالات سے فرار ہو گیا ہے۔ چند لمحوں کے لیے تو اپنی سماعت پر یقین نہیں آیا۔ شوکت کا رنگ بھی ہلدی ہو گیا تھا۔ بتانے والے نے بتایا کہ خونی کے فرار کا واقعہ رات کو کسی وقت ہوا ہے اور اس کا پتہ صبح 8 بجے کے قریب لگا ہے۔ دراصل میں اور شوکت بہت سویرے باغپور سے نکل گئے تھے، اس لیے اس سانحے کی اطلاع ہمیں اب مل رہی تھی۔ ہم بھاگم بھاگ تھانے پہنچے۔ یہاں سارا عملہ موجود تھا۔ ہر شخص کا چہرہ دھواں ہو رہا تھا۔ ASI نیاز شوکت تک اطلاع پہنچانے کے لیے جاگوال گیا ہوا تھا، لیکن راستے میں اس سے ہماری ملاقات نہیں ہو سکی تھی۔ شوکت کی پیشانی پر پسینے کی بوندیں تھیں۔ لگتا تھا کہ مجرم کے فرار سے جہاں شوکت کو شدید صدمہ پہنچا ہے، وہاں متوقع تادیبی کارروائی بھی اسے ہراساں کر رہی ہے۔ کل رات تھانے سے واپس آنے سے پہلے شوکت نے ملزم کی حفاظت کی ذمہ داری حوالدار رب نواز اور حوالدار مبارک کو سونپی تھی۔ ایک ہیڈ کانسٹیبل بھی ان کے ساتھ تھا۔ انہیں پوری طرح چوکس رہنے کی ہدایت کی گئی تھی۔ شوکت اپنے دونوں حوالداروں یعنی رب نواز اور مبارک علی پر برس پڑا۔ وہ دونوں گمسم کھڑے تھے۔ ان کے چہرے اندیشوں کی آماج گاہ بنے ہوئے تھے۔ ASI نذیر کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ بھاری نفری کے ساتھ مفرور خونی کی تلاش میں نکلا ہوا ہے۔ شوکت نے موقع کا معائنہ کیا۔ حیرانی کی بات یہ تھی کہ رسیوں سے جکڑا ہونے کے باوجود قاتل نے رات پچھلے پہر حوالات کی عقبی کھڑکی توڑ دی اور تھانے کی حدود سے باہر نکل گیا۔ یہ کھڑکی حوالات کے کچے فرش سے قریباً 3 فٹ بلند تھی۔ چھوٹی سی کھڑکی تھی اور اندر لوہے کی موٹی سلاخیں لگی تھیں۔ کم از کم 4 سلاخیں کاٹے بغیر بندہ اس کھڑکی سے باہر نہیں نکل سکتا تھا، اور جس شخص سے ہمارا واسطہ پڑا ہوا تھا اس کا تو سر ہی بہت بڑا تھا۔ میرے اندازے کے مطابق جب تک ساری سلاخیں نہ کاٹی جاتی وہ باہر نہیں نکل سکتا تھا۔ لیکن چونکا دینے والی بات یہ تھی کہ مفرور نے سلاخوں کو چھیڑا ہی نہیں تھا، اس نے پوری چوکھٹ ہی اکھاڑ دی تھی۔ جیسا کہ بعد میں شوکت کی زبانی معلوم ہوا، اس چوکھٹ کے اکھاڑے جانے میں شوکت اور اس کے ساتھیوں کی کوتاہی کو دخل تھا۔ کھڑکی کی سلاخیں بہت مضبوط تھیں، لیکن خود کھڑکی مضبوط نہیں تھی۔ یہ کھڑکی لاک اپ کی دیوار میں ہلتی تھی۔ شاید ماضی میں کسی حوالاتی نے اس کھڑکی کے ساتھ ناکام قسمت آزمائی کی تھی۔ شوکت کو پتا تھا کہ کھڑکی ہلتی ہے۔
وہ اسے ٹھیک کروانے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن پھر پتہ نہیں کیسے یہ بات اس کے ذہن سے نکل گئی۔ بعض اوقات کوئی غلطی ہمیں اپنی موجودگی کا احساس دلاتی ہے اور احساس دلانے کے بعد دم سادھ لیتی ہے، پھر یہ غلطی مہینوں اور سالوں تک اپنی جگہ موجود رہتی ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے جب ہمیں اس کی قیمت چکانا پڑتی ہے۔ جب ہم کھڑکی کا جائزہ لے رہے تھے، میں نے ایک خاص بات نوٹ کی۔ مجھے شک گزرا کہ کھڑکی اندر سے نہیں باہر سے اکھاڑی گئی ہے۔ یہ بڑا سنسنی خیز قسم کا شک تھا۔ کھڑکی کی چوکھٹ نکل جانے سے اوپر کی کچھ اینٹیں اکھڑ گئی تھیں، دونوں اطراف کی کچھ اینٹیں بھی کھسکی ہوئی دکھائی دیتی تھیں، مگر ان ساری کھسکی ہوئی اینٹوں کا رخ اندر کی طرف تھا۔ فرق معمولی سا تھا، لیکن غور کرنے سے دیکھنے پر پتہ چل جاتا تھا۔ میری اور شوکت کی نگاہیں ملی۔ شوکت کی نگاہوں نے مجھے بتا دیا کہ وہ بھی اس فرق کو نوٹ کر چکا ہے۔ اب تک ASI نذیر نے جو تفتیش کی تھی اس کا خلاصہ حوالدار فدا حسین نے ہمیں سنایا۔ نذیر نے ملزم کے فرار کے حوالے سے یہ قیافہ قائم کیا تھا کہ ملزم نے کسی طرح اپنے دانتوں سے کاٹ کر یا دیوار وغیرہ سے رگڑ کر اپنی بندشیں کمزور کیں اور پھر توڑ دیں۔ بندشیں توڑنے کے بعد وہ بیت الخلاء میں گیا۔ یہ چھوٹا سا بیت الخلاء حوالات کے اندر ہی موجود تھا۔ وہاں سے اس نے ایک اینٹ اٹھائی اور اس کی متواتر ضربوں سے کھڑکی کی چوکھٹ کو باہر کی طرف نکال دیا۔ رب نواز کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ شراب کا نشہ کرتا ہے۔ رات آخری پہر لاک اپ کے سامنے اسی کی ڈیوٹی تھی۔ ممکن تھا کہ اس نے شراب پی رکھی ہو اور ہیڈ کانسٹیبل کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لیا ہو۔ جب وہ نشے میں دھت پڑے ہوں، مفرور نے کام دکھا دیا ہو۔ یہ تو تھا ASI نذیر کی تفتیش کا نتیجہ، لیکن ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم دونوں نے جو تفتیش کی تھی اس نے اس سارے واقعے کا رنگ ڈھنگ ہی بدل دیا تھا۔ ہماری تفتیش یہ تھی کہ کھڑکی اندر سے نہیں باہر سے اکھاڑی گئی ہے۔ شوکت نے اس بارے میں کچھ مزید چھان بین کی، پیشہ ورانہ انداز میں زمینی شہادتوں کو دیکھا۔ اسی دوران میں شوکت کا ہوشیار ASI نذیر بھی مفرور کی تلاش میں بیکار بھاگ دوڑ کر کے واپس آ گیا۔ شوکت نے نذیر کو بھی کھڑکی کی اکھڑی ہوئی اینٹیں دکھائیں اور اپنے مضبوط شبے کے بارے میں بتایا۔ دونوں میں کچھ دیر تک اس بارے میں تبادلہ خیال ہوا۔ شوکت نے ASI نذیر سے کہا کہ وہ حوالدار رب نواز کو بلائے۔ نذیر حوالدار کو آوازیں دیتا ہوا باہر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد نذیر واپس آیا تو اس کے چہرے پر اندیشوں کے گہرے سائے منڈلا رہے تھے۔ اس نے بتایا کہ حوالدار شاید تھانے سے باہر گیا ہوا ہے۔ شوکت گرج کر بولا، کہاں دفع ہو گیا ہے؟ ڈھونڈ کر لاؤ اس خبیث کو۔ پتہ نہیں کیوں مجھے دال میں کچھ کالا لگ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد حوالدار مبارک علی نے آ کر بتایا کہ حوالدار رب نواز کہیں نہیں مل رہا۔ اس کے علاوہ ہیڈ کانسٹیبل شاہ نواز کا بھی کہیں پتہ نہیں۔ یہ ایک نیا انکشاف تھا۔ فضا میں سنسنی کی لہریں محسوس ہوئیں۔ میں نے سگریٹ کا کش لیتے ہوئے کہا، شوکت، مجھے لگتا ہے کہ حوالدار رب نواز نے ابھی تھوڑی دیر پہلے تمہاری اور نذیر کی باتیں سن لی ہیں۔ اگر میرا اندازہ غلط نہیں تو وہ بھاگ نکلا ہے۔ یہ صورتحال ہر شخص کے لیے دھماکہ خیز تھی۔ رب نواز کو ڈھونڈنے کے لیے اہلکار چاروں طرف دوڑ پڑے۔ شوکت سر پکڑ کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ حالات بڑا ڈرامائی رخ اختیار کر گئے تھے۔ ابھی وثوق سے کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا، مگر ظاہر یہی ہوتا تھا کہ حوالدار رب نواز اور ہیڈ کانسٹیبل شاہ نواز ڈوگر نے قاتل کے فرار ہونے میں کردار ادا کیا ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ تھی کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا۔ 90% امکان اس بات کا تھا کہ ان پولیس ملازمین کو کسی نے بھاری بھرکم رشوت دے کر خریدا ہے۔ یہ خریدار کون ہے؟ کہاں ہے؟ انہوں نے رب نواز اور ہیڈ کانسٹیبل شاہ نواز ڈوگر کو کس طرح استعمال کیا اور قاتل کی رہائی سے انہیں کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے؟ یہ سارے سوال جواب طلب تھے۔ اب تک جو اندازے قائم کیے گئے تھے ان سے پتہ چلتا تھا کہ فرار کا واقعہ رات 3-4 بجے کے قریب ہوا۔ اس واقعے کا علم صبح 8 بجے کے لگ بھگ ہوا تھا، یعنی ملزم کو فرار ہونے کے لیے اور کسی محفوظ جگہ تک پہنچنے کے لیے 4-5 گھنٹے ملے تھے۔ یہ بہت زیادہ ٹائم تھا۔ ہاں، حوالدار رب نواز اور کانسٹیبل ڈوگر ابھی تازہ دم فرار ہوئے تھے۔ انہیں ڈھونڈنے کی کوشش کی جا سکتی تھی۔ شوکت نے فوری طور پر ASI نذیر کو اور نیاز کو نفری دے کر ان دونوں کی تلاش میں بھیج دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ گاؤں کے گرد و نواح میں قاتل کی تلاش بھی شروع کر دی گئی۔ عام لوگوں میں دبی دبی افواہیں گردش کر رہی تھیں، لیکن ابھی تک انہیں ٹھیک سے معلوم نہیں تھا کہ کتنا سنگین واقعہ رونما ہو چکا ہے۔ قاتل کی گرفتاری کے بعد ان بیچارے لوگوں نے کئی روز کے بعد سکھ کا سانس لیا تھا۔
اب ایک بار پھر ان کا سکون بری طرح درہم برہم ہونے والا تھا۔ میں دیر تک سوچتا رہا، ذہن بار بار چودھری کے انگریز مہمانوں کی طرف جا رہا تھا، پھر ایک دم میرا دھیان سیلویا کی طرف چلا گیا۔ وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتی تھی، وہ صرف اسی خاطر اپنی جان جوکھم میں ڈال کر مجھ سے ملی تھی، لیکن اتفاقاً ہمارے درمیان کوئی بات نہ ہو سکی۔ ایک نئے خیال کے تحت میں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وقت تیزی کے ساتھ ہاتھ سے نکل رہا تھا، اب مزید احتیاط نہیں کی جا سکتی تھی۔ میں نے شوکت سے کہا، چلو آؤ میرے ساتھ۔ کہاں؟ وہ حیران ہو کر بولا، چودھری ارباب کی حویلی میں۔ میرا خیال ہے کہ سیلویا ہم سے کچھ کہنا چاہتی ہے، لیکن اپنے ساتھیوں کی وجہ سے ڈر رہی ہے۔ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ شکاری راضی جان کی موت کی وجہ سے جیکب اور اس کے ساتھی دباؤ میں ہیں۔ اگر ان سے پوچھ گچھ کرنا چاہو گے تو وہ تعاون کریں گے۔ تم ان سے اپنے طریقے کے مطابق علیحدہ علیحدہ پوچھ تاچھ کرو، ممکن ہے کہ ہم سیلویا سے بھی علیحدگی میں بات کر سکیں۔ وہ کچھ کہنا چاہتی ہے ہم سے، ہمیں اسے کہنے کا موقع دینا چاہیے، لیکن اگر تحصیلدار کی دم پر پاؤں آ گیا تو پھر؟ یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے شوکت، بڑے بڑے افسروں کے کان کھڑے ہو چکے ہیں، گونج سرگودا اور لاہور تک جا رہی ہے، تحصیلدار کہاں تک ٹانگ اڑائے گا؟ شوکت کے چہرے پر نیم رضامندی کے آثار نظر آنے لگے۔ کچھ ہی دیر بعد ہم چودھری ارباب کی حویلی کی طرف جا رہے تھے۔ پھاٹک پر چودھری کے پرانے ملازم بخشو سے ملاقات ہوئی۔ وہ ایک بڑے بل ڈاگ کی زنجیر تھامے ہوئے تھا۔ یہ کتا میں نے اکثر اس شخص کے ساتھ دیکھا تھا۔ شوکت نے پوچھا، چودھری صاحب کہاں ہیں؟ وہ بولا، کسی کام سے گئے ہیں جی، شام تک آئیں گے شاید۔ اور عالمگیر؟ ان کا مجھے پتہ نہیں جی۔ چودھری کے انگریز مہمان کہاں ہیں؟ شوکت نے بخشو سے پوچھا۔ بخشو کے جواب نے ہمیں جھنجھوڑ دیا۔ وہ بولا، وہ لوگ تو چلے گئے ہیں جناب۔ میں اور شوکت تعجب سے بخشو کی طرف دیکھ رہے تھے۔ کب گئے وہ؟ شوکت نے جھنجھلا کر پوچھا۔ وہ تو صبح 7 بجے ہی نکل گئے تھے، بخشو کا جواب تھا۔ دال میں جو کالا نظر آ رہا تھا وہ بالکل نمایاں ہو کر سامنے آ گیا۔ چودھری کے مہمانوں کا یوں اچانک چلے جانا اپنے پیچھے بہت سے سوال چھوڑ گیا تھا۔ میری نگاہوں میں ایک بار پھر سیلویا کا چہرہ گھوم گیا۔ دل میں ٹیس سی اٹھی، یوں لگا کہ ایک دم ہی میرے ارد گرد ویرانی پھیل گئی ہو۔ کیا میں پھر اسے دیکھ سکوں گا؟ یہ سوال بڑی شدت سے ذہن میں ابھرا۔ اتنے میں دروازے پر بابا صادق نظر آیا۔ وہ مجھے اور شوکت کو دیکھ کر بولا، آ جاؤ بچوں، اندر آ جاؤ۔ ہم بھی کسی ایسی ہی پیشکش کا انتظار کر رہے تھے۔ شوکت نے فوراً اندر جانے کے لیے قدم بڑھا دیے۔ کتا بردار ملازم بخشو کے چہرے پر ناگواری کی شکن ابھر کر غائب ہو گئی۔ ہم اندر نشست گاہ میں پہنچ گئے۔ یہی جگہ تھی جہاں چند روز قبل ہم نے شراب و شباب کی محفل سجی ہوئی دیکھی تھی۔ اب یہاں مکمل سکوت تھا، ارد گرد کوئی ملازم بھی نظر نہیں آ رہا تھا، فقط بخشو اور اس کا کتا ہمیں ناراض نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ میں نے بابے صادق سے پوچھا، سیلویا اور اس کے دوست چلے گئے؟ بابے نے دل گرفتہ انداز میں اسبات میں سر ہلایا۔ لگتا تھا کہ سیلویا کے جانے سے میری طرح بابا صادق بھی اداس ہو گیا ہے۔ وہ سیلویا سے بڑا بے تکلف تھا، وہ بھی اسے بے تکلفی سے مخاطب کرتی تھی اور اولڈ سویٹ مین کے خطاب سے نوازتی تھی۔ بابا صادق سیلویا کی گلابی اردو کے بس چند ایک لفظ ہی سمجھ پاتا تھا۔ وہ عمر کے اس حصے میں تھا جہاں عورت کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ سیلویا کے ساتھ بابے کے لگاؤ میں شفقت کا عنصر نمایاں تھا۔ بابے سے باتیں کرتے ہوئے اچانک میرا دھیان چند روز پہلے کے واقعات کی طرف چلا گیا۔ ہم اسی چھت تلے بیٹھے تھے جب چھت پر سے کھٹ پھٹ کی آوازیں سنائی دی تھیں، اور پھر عالمگیر پریشانی کے عالم میں باہر چلا گیا تھا۔ اس سے پہلے جس رات چاند زخمی ہوا تھا، اس رات بھی شوکت کو حویلی کی چھت پر سے کسی عورت کی آہ و بکا سنائی دی تھی۔ وہ دونوں واقعات ابھی تک میرے ذہن میں موجود تھے۔ بابا صادق پانی کا گلاس لینے کے لیے باہر گیا تو میں نے سرگوشی کے انداز میں شوکت سے کہا، آج حویلی میں کوئی نہیں، میرے خیال میں حویلی کی چھت دیکھنے کا یہ اچھا موقع ہے۔ شوکت نے چونک کر میری طرف دیکھا، پھر تفہیمی انداز میں اسبات میں سر ہلایا۔ بابا صادق پانی لے کر واپس آیا تو میں نے اس سے کہا، بابا آج تمہاری تھوڑی سی مدد چاہیے۔ میں حاضر ہوں پتر، ہم حویلی کی چھت دیکھنا چاہتے ہیں، میں نے کہا۔ بابے صادق کے چہرے پر سایہ سا لہرا گیا۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، پر پتر، چودھری صاحب نے سختی سے منع کیا ہوا ہے، اسی لیے تو ہم دیکھنا چاہتے ہیں، میں نے معنی خیز انداز میں کہا۔ بابا سوچ میں گم ہو گیا۔ بابا بے شک چودھری کے ملازموں میں بہت پرانا تھا، لیکن مجھے کئی بار اندازہ ہوا تھا کہ وہ چودھریوں سے اب خوش نہیں ہے، خاص طور سے چھوٹے چودھری عالمگیر سے تو اس کی بالکل نہیں بنتی تھی۔
باب صادق کی باتوں سے اندازہ ہوا تھا کہ چھوٹے چودھری کے اللے تللے اسے ایک آنکھ نہیں بھاتے۔ جب میں نے چھت پر جانے کی بات کی تو باب صادق کی چھوٹی چھوٹی آنکھوں میں ایک موہوم سی چمک نظر آئی، جیسے ہمارے ساتھ ساتھ وہ بھی حویلی کی چھت کے اسرار کو جاننے کی خواہش رکھتا ہو۔ شوکت نے کہا، بس ہم تھوڑی دیر کے لیے اوپر جائیں گے، اس دوران تم آس پاس نظر رکھنا۔ باب صادق نے ایک بار پھر ہراساں لہجے میں کہا، چودھری صاحب اس معاملے میں بڑے سخت ہیں، انہوں نے پکی تاکید کی ہوئی ہے کہ کوئی نوکر سیڑھیاں نہیں چڑھے گا۔ یہ پابندی کتنے دن سے لگی ہوئی ہے؟ یہی کوئی 3-4 ہفتوں سے جی۔ یہ اتفاق سے بڑا اچھا موقع ہمیں ملا تھا۔ ارد گرد کے سارے کمرے خالی نظر آ رہے تھے، صرف لال آنکھوں والا بخشو اپنے کتے کے ساتھ برآمدے میں کھڑا تھا۔ شوکت نے کہا، ایسا کرتے ہیں کہ میں برآمدے میں جا کر اس حرامی بخشو کو باتوں میں لگاتا ہوں، اس دوران تم اوپر کا چکر لگاؤ۔ اگر مجھے کوئی خطرہ نظر آیا تو میں باب صادق کو آواز دوں گا، تم سمجھ جانا اور نیچے آ جانا۔ دراصل اپنے زخمی بازو کی وجہ سے شوکت خود اوپر جانا نہیں چاہتا تھا۔ 2-3 منٹ کے اندر ہم نے ضروری باتیں طے کر لیں۔ بابا صادق خاموش تھا اور اس کے چہرے پر نیم رضامندی کے آثار تھے۔ شوکت برآمدے میں چلا گیا تو میں تیزی سے سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر آ گیا۔ میں ہر صورت اس سنہری موقع سے فائدہ اٹھانا چاہتا تھا۔ اوپر کی منزل پر ایک تنگ راہداری تھی، دونوں طرف کوئی 10-12 کمرے تھے۔ لکڑی کے موٹے دروازوں پر نقش و نگار بنے ہوئے تھے اور ان پر سبز رنگ کی طے چڑھی ہوئی تھی۔ چودھری ان کمروں کو یقیناً مہمان خانے کے طور پر استعمال کرتا تھا۔ 1-2 دروازوں کے باہر پڑی استعمال شدہ اشیاء کو دیکھ کر میں نے قیافہ لگایا کہ انگریز مہمان بھی انہی کمروں میں قیام پذیر رہے ہوں گے۔ اب وہ گدھے کے سر سے سینگوں کی طرح غائب تھے۔ دوسری طرف حوالات سے جنونی قاتل بھی پراسرار طور پر فرار ہو چکا تھا۔ ان دونوں واقعات میں کوئی نادیدہ تعلق محسوس ہوتا تھا۔ نیم تاریک راہداری سے گزر کر میں ایک قدیم طرز کے بھاری بھرکم دروازے کے سامنے پہنچا۔ دروازے کے ہینڈل لوہے کے تھے، ان ہینڈلوں میں ایک زنجیر ڈال کر بڑے سائز کے ایک تالے سے منسلک کر دی گئی تھی۔ میں نے قیافہ لگایا کہ چند روز پہلے چھت پر سے جو آہٹیں سنائی دی تھیں وہ اس دروازے کی دوسری جانب سے آئی تھیں۔ خوش قسمتی سے مجھے راہداری کے ایک گوشے میں کاٹ کباڑ کے اندر لوہے کا ایک راڈ پڑا ہوا مل گیا۔ میں نے اس راڈ کی مدد سے زنجیر کے ساتھ تھوڑی سی زور آزمائی کی اور دروازہ کھول لیا۔ تھوڑی سی آواز پیدا ہوئی تھی، یہ آواز کسی ملازم کو حویلی کے اس حصے میں کھینچ سکتی تھی۔ احتیاط کے طور پر میں نے کچھ دیر سن گن لی اور پھر دروازے میں داخل ہو گیا۔ چند قدم آگے مجھے ایک اور دروازہ دکھائی دیا۔ دروازے کو باہر سے کنڈی لگائی گئی تھی، تاہم دروازے کے سامنے پہنچتے ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ جس کمرے کا دروازہ ہے وہ کمرہ خالی نہیں۔ میں نے دروازے سے کان لگائے، اندر سے کسی کے رونے کی مدھم آواز ابھری۔ وہاں کوئی رو رہا تھا، یہ کسی عورت کی آواز تھی، درد میں ڈوبی ہوئی اور سسکیوں میں پروئی ہوئی۔ اس ویرانی میں وہ کس کو سنا رہی تھی اپنا رونا؟ شاید اپنے آپ کو یا صرف اپنے پیدا کرنے والے کو۔ میں نے انگلی کی پشت سے دروازے پر ہلکی سی دستک دی۔ کون ہے؟ اندر سے ایک عورت کی بھرائی ہوئی آواز ابھری۔ پولیس، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ کون؟ عورت نے بے پناہ حیرت سے اپنا سوال دہرایا۔ اس کی آواز میں اضطراب کی بلند لہریں تھیں۔ پولیس، پولیس، میں نے زور دے کر کہا۔ اچانک اندر سے کوئی دروازے پر جھپٹا اور بڑی شدت سے دروازہ پیٹنے لگا۔ ساتھ ساتھ ایک فریادی آواز سنائی دے رہی تھی، خدا کے لیے میری مدد کرو، میں یہاں بند ہوں، خدا کے واسطے مجھے یہاں سے نکالو، خدا کے واسطے۔ یہ اسی عورت کی آواز تھی، وہ بے طرح چیخ رہی تھی، تمہیں خدا کا واسطہ ہے، خدا رسول کا واسطہ۔ 2 منٹ صبر کرو، میں نے عورت کو تسلی دی اور پھر تیزی سے واپس سیڑھیوں تک پہنچا۔ یہاں بابا صادق نشست گاہ میں موجود تھا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ انسپیکٹر شوکت کو بلائے۔ چند سیکنڈ بعد شوکت چہرے پر سوالیہ نشان سجائے میرے سامنے کھڑا تھا۔ میں شوکت کو لے کر بالائی منزل پر آ گیا۔ بند دروازے تک پہنچتے پہنچتے میں نے ساری بات اسے بتا دی تھی۔ شوکت نے اپنے ہاتھ سے دروازہ کھولا۔ ایک تنگ کمرے میں ایک ادھیڑ عمر عورت ہمارے سامنے کھڑی تھی۔ عورت کے کھچڑی بال بکھرے ہوئے تھے، اس کے جسم پر میلا کچیلا دیہاتی لباس تھا، وہ سر اور پاؤں سے ننگی تھی۔ اس نے شوکت کی وردی دیکھی اور چیخ کر اس سے لپٹ گئی۔ مجھے یہاں سے لے چلو صاحب جی، وہ گڑ گڑائی۔ اس کی آنکھوں میں خوف جمع ہوا تھا اور زرد رخساروں پر آنسو گر رہے تھے۔ شوکت نے تسلی آمیز انداز میں اس کے شانے پر ہاتھ رکھا اور اسے اپنے ساتھ لگائے نیم تاریک کمرے سے باہر نکل آیا۔
ابھی ہم راہداری میں ہی تھے کہ سرخ آنکھوں والا بخشو اپنے ایک مسلح ساتھی کے ہمراہ نمودار ہوا۔ وہ چند لمحے شدید تذبذب میں کھڑا رہا، پھر ہکلا کر بولا، تھانے دار جی، اس دھوکے باز کو کہاں لے جا رہے ہیں آپ؟ تھانے لے جا رہا ہوں، شوکت نے مضبوط لہجے میں جواب دیا۔ لیکن چودھری صاحب کی اجازت کے بغیر؟ ہاں، اس کی اجازت کے بغیر۔ شوکت کا لہجہ مستحکم تھا، غالباً وہ سمجھ گیا تھا کہ اب چودھریوں کی سائیڈ مزید نہیں لی جا سکتی۔ ہم چودھری صاحب کے نوکر ہیں جناب، اور ہماری مجبوری۔ تمہاری مجبوری کی ایسی کی تیسی۔ پیچھے ہٹو ورنہ ابھی ساری بدماشی ناک کے راستے نکال دوں گا۔ شوکت بپھر گیا۔